بحیثیت مجموعی ہم اپنے اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے ہوئے اور حدود سے متجاوز لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ہر دوسرے فرد کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قضیے میں بحث کرے یا کسی ایسے موضوع کو چھیڑے یا کسی ایسے میدان میں کود پڑے جو کہ اصلاً اس کا موضوع ہی نہیں ہے، اس کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس پر وہ کھیلے۔ ہم میں سے ہر دوسرا آدمی کوشش کرتا ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اس نے کرنا کیا ہے۔ علم کے حد حدود نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم طلب کرو۔ پھر اہل علم مطمئن کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی موضوع پر اتنا علم رکھتے ہیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، جبکہ فرما دیا گیا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم والا ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس میں تقسیم ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن حدود کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک مذہبی آدمی ہے جس نے مذہبی علوم میں کافی کچھ پڑھا ہوا ہے، کافی مطالعہ کیا ہوا ہے، بہت سی ابحاث اور بہت سے مناظرے، مکالمے، مباحثے اس کے زیر نظر رہے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ مذہبی علوم پڑھ کے وہ سیاسیات کے اندر بھی ماہر ہے، لیکن جب وہ مذہبی علوم سے سیاسیات کی طرف جاتا ہے تو اپنی حدود سے متجاوز ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے سہارا کیا ہوتا ہے کہ وہ مذہبی علم میں سے، مذہبی علوم میں سے کسی ایک موضوع کے اندر جو کچھ اسے اس کے مزاج کے مطابق ملتا ہے اس کو سہارا بنا کے سیاسیات میں کود پڑتا ہے، اور بجائے یہ کہ کوئی نفع آور چیز نکالے خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جس کا اصل موضوع پولیٹیکل ریلیشنز ہیں، وہ پولیٹیکل فائنینس پہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کا موضوع اگر فزکس نہیں ہے تو وہ فزکس پہ کیوں بولتا ہے؟ اچھا، اگر اس کا موضوع میٹا فزکس نہیں ہے تو پھر فزکس میں رہ کے میٹا فزکس کی طرف متجاوز کیوں ہوتا ہے؟ فکری انتشار نے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ اب ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنے دائرہ کار سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اپنی ذات میں سیکولر ہونا چاہیے۔ اپنی ذات میں سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو حق دیں جو ان کا انسانی حق بنتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ جو آپسی نزاع ہیں یا مخاصمت تک صورتحال چلی جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک انسانی حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ آپ کا بہن ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا ایک حق ہے، ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ ہمارا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ پر انحصار کرتا ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ مجھ سے ایج میں چھوٹا ہے یا وسائل کم ہیں، اسباب کم ہیں، میرے پاس زیادہ ہیں، اس لیے وہ مجھ پر انحصار کرتا ہے، تو وہ اپنی معیشت میں مجھ پر اس کا جو انحصار ہے وہ اس کی ایک خاندانی یا اس کی ایک سماجی مجبوری ہے۔ میں اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اسے اس کی جائز خواہشات بھی پوری کرنے میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، حائل ہو جاتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ میری ایک فکری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں سوچ سکتا، میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ جو اس سے آگے سوچنے والا آدمی ہے میں اس سے رہنمائی لوں، میں اپنی اسی حد میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت منواؤں، میں اپنی حیثیت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہوں تاکہ سوسائٹی میں مجھے اس کے برابر سمجھا جائے۔ یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدود صرف شرعی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں کہ ان سے آگے نہ جاؤ، اور وہ ناپسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حدود صرف شرعی ہوتی ہیں؟ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب حد سے کس چیز میں حد سے لوگ بڑھتے ہیں؟ اس طرح سے تو آپ جو احترام کی ایک ہمارے ہاں ایک روایت ہے وہ توڑ دیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے اس طرح سے ان کی ذہن بنا دیے ہیں کہ وہ چیلنج کر دیتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کو۔ کیوں؟ والدین بھی حد سے بڑھے ہوئے ہیں، بچے بھی بڑھ گئے۔ اساتذہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے موضوع سے ہٹ کے حد سے بڑھتے ہیں،
اپنے موضوع سے ہٹ کے اس موضوع کا کسی ایکسپرٹ سے رابطہ نہیں کرتے نہ کرنے دیتے ہیں. سو بچے جب ان کی باتیں سن کے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر فکری انتشار پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر ایک غلط روش پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول نازل کیے کہ یہ حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے اندر رہو، ان کے اندر رہ سکتے ہو. تمہاری فطرت کی مینوفیکچرنگ اس طرح سے ہے کہ تم رہ سکتے ہو. اب جو اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہوتے 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 مزید آگے بڑھ جاتا ہے تو بغاوت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو یہ حدود کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. افراد معاشرہ میں جب تک اپنے دائرہ کار میں رہنے کی عادت نہیں پڑ جاتی، آپ اس سوسائٹی کو جتنا بھی زور لگا لیں، آپ بزور بازو بھی ان کو درست کریں تو وہ نہیں ہوں گے بھی تو عارضی تھوڑے بہت ہو جائیں گے، بعد میں اس کو پالیسی سمجھیں گے، چیلنج کر دیں گے یا چینج کر دیں گے. جن حضرات نے آج تک یہ کہا ہے کہ ریاستی نظام سیکولر ہونا چاہیے، ریاستی نظام سیکولر ہونا چاہیے، افراد ہی حدود سے تجاوز کرنے والے ہوں گے تو آپ کب تک روکیں گے؟ کب تک روکیں گے؟ یعنی سیکولر ہونے کا یہ مفہوم ہے جب ریاست سیکولر ہو کیا کہ وہ کسی کے مذہب کو، کسی عقیدے کو نہیں چھیڑے گی. ہر آدمی اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مسلک میں، اپنے نظریے اور فکر میں آزاد. یہ آپ نے اوپر سے تو یہ چیز کر دی، لیکن لوگوں کو صرف آپ مذہب، مسلک، نظریہ اور فکر، وہ جو دین سے تعلق رکھتا ہے، صرف اسی بنیاد پر کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ہر کام میں ہی بڑا ہوا ہے، اس کو سیکولر کیسے کریں گے؟ اپنے دائرہ کار سے بڑا ہوا ہے، اس کے جو بیانیے ہیں وہ اس کی حیثیت سے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے موضوع سے باہر نکلا ہوا ہے، وہ اپنے دائرہ سے باہر نکلا ہوا ہے، اس کو کیسے سیکولر کریں گے؟ اس لیے جو سیکولرزم کا کہا جاتا ہے اس میں یہ ایک بات بھی داخل کر لی جائے کہ افراد کو پہلے آپ اس قدر سیکولر تو کریں نا کہ وہ دوسروں کو جینے کا حق تو دیں. صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں، ہم نے تو پرندوں سے بھی ان کی زندگی چھین رکھی ہے. پیسٹی سائڈ سے کیا ہوا؟ آپ جراثیم کش ادویہ فصلوں کے اندر آپ چھڑکتے ہیں، بیج کے اندر لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے لگاتے ہیں نا کہ جنس زیادہ ہو، 1 ایکڑ کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو جائے. ہوتا بھی نہیں، اضافہ بھی نہیں ہوتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنگلی حیات تھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ زہر ہے، بلکہ انسانوں کے لیے بھی. اور آپ اس پیداوار کو بڑھانے کے چکر میں اس قدر زہر آلود کر دیتے ہیں کہ وہ جنس جو بنتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہی نہیں، وہی مارکیٹ میں بکتی ہے، لوگ کھاتے ہیں، خود بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. یہ حدود سے تجاوز نہیں ہے؟ حدود سے تجاوز ہے. ہمارے ہاں سول بیوروکریسی کے اندر اگر کسی شخص کی سلیکشن ہو جاتی ہے، وہ آفیسر بن جاتا ہے، تو وہ اپنے اس اختیار سے آگے بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی جو پرسنل ان کی زندگی ہے ان کے اندر انوالومنٹ شروع کر دیتا ہے، اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنا دباؤ بڑھاتا ہے، اپنا انفلوئنس جنریٹ کرتا ہے. اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں. تگڑا آدمی ہے، ساتھ اس کے ذرا تعلق بنا لو، کبھی کام آئے گا. اس سے وہ مزید آگے بگڑ جاتا ہے، وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے. دیکھو لوگ کیسے ہیں کہ خود بھیڑیے کے ساتھ کھڑے ہو کے بھیڑیں تصویریں کھنچوا رہی ہوتی ہیں کہ کبھی بھیڑیا ہمارا محافظ بنے گا. وہ آپ کا اس لیے وقتی طور پہ دوست بن رہا ہے، وہ بھی کہ اسے کسی سطح پر جا کر آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ورنہ وہ صرف تگڑے کو سلام کرے گا، اس کے لیے آپ کیڑے مکوڑے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کسی ایک شعبے میں نہیں ہے، یہ ہمارا جو مجموعی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ. ضرورت کے جتنا حد ہے، آپ اپنی ضرورت سے زیادہ بلا وجہ ہی چیزیں رکھتے جاتے ہیں تو یہ بھی حدود سے تجاوز ہے. مثلا ہم کسی ایسی مسجد بنوا لیتے ہیں، کسی گاؤں میں، کسی جنگل میں بنا دیتے ہیں مسجد کہ وہاں ایک امکانی سطح ہے کہ اتنے افراد وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا امکان یہ ہے کہ چلو دگنے ہو جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ہے کہ کبھی وہاں آبادی ہو جائے گی، چلو 3 گنا ہو جائیں گے. ہم وہاں مسجد بنواتے ہیں 10 گنا کی، وہ خالی پڑی رہتی ہے، وہ خالی رہتی ہے 40 سال. جب ضرورت پڑنی تھی تب جگہ آگے مزید لے لینی تھی، وہ بلڈنگ بھی بن جانی تھی. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو اب اس طرح سے کر دیں کہ 200 سال تک یہ ضرورتیں پوری کریں. اب 200 سال تک تو خالی پڑی رہے گی. حدود سے تجاوز ہے. ہمارے ہر آدمی کی فکر، ایک آدمی کو ضرورت ہے ایک گاڑی کی، چلیں لگژری کار رکھ لے گا، زیادہ پیسے ہیں، وہ 10 رکھے گا دکھانے کے لیے. حدود سے تجاوز ہے.
ایک آدمی بہت زیادہ خود مرد یا عورت میک اپ کرتے ہیں، جبکہ اتنے میک اپ کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اتنا چاہیے جتنے وہ چلو تھوڑے سے ٹھیک نظر آئیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہ ضابطے ہیں، مردوں کے لیے بھی یہ ضابطے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اس میں تکلف کرتے ہیں، حدود سے تجاوز ہے۔ خوبصورت نظر آنے میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، اپنی پاور دکھانے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو ہر ایک چیز میں تو ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے لباس میں، اپنی خوراک میں، اپنے رہن سہن میں، پورے نظام کے اندر اگر ہم اپنے اپنے دائرہ کار کو ذرا تعین کر دیں کہ یہ میرا دائرہ ہے، اگر اس سے بڑھوں گا تو اس چیز کو بھی بڑھا لوں گا جسے میں چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ دائرہ ہے، میں اس میں رہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے، آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہماری گھریلو زندگی میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جن کے پاس ذرا اسباب زیادہ ہیں، ذرا وسائل زیادہ ہیں، وہ ہر چیز کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر جو دیکھنے والے ہیں جن کے پاس کم ہیں، وہ ان کو فالو کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چھینتے ہیں، کیوں؟ برابر ہو جائیں، اپنا سوشل سٹیٹس بنانے کے لیے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے سوشل کمپٹیشن پیدا ہو جاتے ہیں، اور سوشل کمپٹیشن جب پیدا ہوتے ہیں تو دھڑا دھڑ لوگ پھر فکری انتشار میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ عدل، نہ انصاف، نہ مساوات، نہ کوئی بھی چیز نہیں رہتی، طبقاتی بالادستی کا نظام قائم ہو جاتا ہے، طبقے بن جاتے ہیں لوگوں، حدود سے تجاوز ہے۔ میں ایک انسان ہوں، میں اس دھرتی پر بھیجا گیا ہوں، یہاں کچھ وقت کے لیے میں نے رہنا ہے، لیکن میں کئی انسانوں کے اجاڑے کا باعث بنتا ہوں۔ مجھے دھرتی پر میں نے ایسا کنٹریبیوشن تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں یہاں پھل پھول اگاؤں، میں اجاڑ کیوں رہا ہوں؟ تو بحثیت مجموعی ہم نے اپنے معاشرے کو اجاڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ میں اگر اپنے دائرہ کار میں رہوں تو میں اتنا گند ڈالوں جتنا مجھے اپنے دائرہ کار میں ڈالنا چاہیے، میں اتنی خیر نہیں بانٹتا، اپنے دائرے سے بڑھ کے گند ڈال دیتا ہوں، کتنا ظلم ہے۔ تو بڑے مسئلہ دیکھیں، اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہمارے اندر حدود سے تجاوز کرنا اب تو یہ ترقی کا استعارہ سمجھا جانے لگا ہے، یہ ترقی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایسے لوگوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھیڑ ہے، پوری ہجوم ہے، اور ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خود ان کو اگر موضوع پوچھ لیا جائے اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہی نہیں، اس کا معنی کیا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، طے کر چکے ہیں کہ بس یہی حرف آخر ہے، حالانکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس کو ایگریکلچر میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، جی میں نیچا دکھانے کے لیے دوسروں کو کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ایگریکلچر پہ میں انالائسس دے رہا ہوتا ہوں، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ریلیجین میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں تو بمشکل سے تھوڑا سا مذہبی ہوں، یعنی میں 10% مذہبی ہوں اور میں 90% مذہب کا فلاسفر ہوں۔ میں کسی بھی فورم پر، سوشل میڈیا کے ہوں یا دیگر فورمز ہوں، میں وہاں پہ بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہوں، حالانکہ میں خود 10% ہوں، میرا دائرہ یہ ہے کہ میں 10% میں ہوں، جبکہ میں دکھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں 90% پہ کھڑا ہوں۔ میرا دائرہ یہ ہے، میں دائرے سے بڑا ہوا ہوں۔ فرمان یہ ہے کہ لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب ہماری سوسائٹی کی میجورٹی جو ہے وہ حد سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، کہاں پہ کیا اصلاح ہوگی، کس شعبے میں ہوگی؟ پھر یہ تنقید ہی لگے گا نا کہ یہ تنقید ہے، تو تنقید تو پھر ہونی چاہیے، پھر تنقید برداشت کریں۔ آپ جہاں ہم اس کو یہ کیوں سمجھیں کہ یہ تنقید ہے، ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ تعمیر ہے، کیونکہ تعمیر کے لیے بھی ایک تنقید چاہیے، لیکن وہ تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی۔ خود احتسابی یہ ہے، آپ جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی صوفی سینٹس گزرے ہیں، آپ ان کے شرائن پہ جاتے ہیں، آپ سلام پیش کرتے ہیں، بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا کہ روحانی تھا، خدا کے ساتھ اس کا قرب ہے، اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں کہ یہ خدا کا مقرب ہے؟ اصل میں آپ چور رستہ تلاش کر رہے ہیں، وہ خدا جیسا اس کے ساتھ ہے وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے اسے سہارا بنانے کی کوشش کی ہے ولی اللہ کو، کس لیے؟ کہ آپ عیب دار ہی رہنا چاہتے ہیں، اپنے عیب دھونا نہیں چاہتے، اس لیے سہارا چاہتے ہیں۔ آپ کو وہ درویش بھی پسند کرتا، اس کا خدا بھی پسند کرتا، اگر آپ اپنے گھر سے خود احتسابی کا عمل شروع کر دیتے، کیونکہ صوفی تو خود احتسابی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حدود سے تو بالکل تجاوز نہیں کرتے،
وہ تو بالکل فضول خرچی نہیں کرتے، وہ تو بالکل مال ضائع نہیں کرتے، وہ تو اتنی چادر اتنا ہی لیٹیں گے نا جتنی چادر ہے، چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، اتنا ہی پاؤں پھیلائیں گے جتنی چادر ہے۔ ہمارے پاس چادر تو ہے 2 گز کی، پاؤں ہم نے پھیلائے ہیں 20 گز، ایسے تو نہیں چلے گا، کب تک چلے گا؟ پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے جو نکل چکے ہیں، جو ہم شب و روز دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں ہمیں تھوڑا سا آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے قول اور فعل میں اپنے حدود کا تعین کرنا چاہیے۔ اگر آپ مختلف شعبوں میں ایسا نہیں کریں گے تو پھر بھگتیں گے۔ اس کی ایک مثال آپ کو یہ بھی مل جائے گی، مثلا ایک آدمی سیاست دان ہے اور سیاست کے اندر اچھا اس کا اثر و رسوخ ہے، اس کے بعد اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی لینگویج نہیں آتی، وہ تو انگلش میں ہے، اس کے تو آئیڈیاز انگلش میں ہیں، اس کا تو سارا سٹرکچر انگلش میں ہے۔ اچھا، وہ اس کا انتظام تو کر لے گا، کیونکہ انفراسٹرکچر کو چلانا یہ تو جاہل آدمی بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر آنے والے جو نئے آئیڈیاز ہیں، جو اسپیس سائنسز ہے، جو میڈیکل میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ حدود سے تجاوز نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اوپر سے نیچے تک حدود سے تجاوز ہے، اوپر سے نیچے تک، اور یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل ایشو ہے۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا، نہ کوئی بات سننا چاہتا ہے۔ ممبروں محراب سے لے کر آپ کو باہر جتنی بھی محافل مجالس ملیں گی، وہاں اس ایشو پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اب ایک خطیب ہے، خطیب خطابت کر رہا ہے کسی محفل کے اندر، اب اس کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے جس ٹاپک پہ وہ پھول بکھیر رہا ہے۔ اب وہ پھول کیا ہے؟ اوپر سے پھول لگ رہے ہیں، اصل میں اندر زہر ہے۔ وہ سامعین کو وہ زہر دے رہا ہے کہ جب وہ لوگ اس کو استعمال کریں گے تو وہ لگ تو پھول رہا ہے لیکن اندر زہر ہوگا۔ یہ حدود سے تجاوز ہے۔ یعنی ہمارے ملا اور مسٹر دونوں کے بیچ ہی حدود سے تجاوز کا ایک مرحلہ ہے، جس کو طے کرنے کی طرف دونوں بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں آ جائیں اور اپنی حدود میں آ جائیں اور لمٹس طے کر لیں، ترقی ضرور کریں لیکن اپنی حیثیت دیکھیں، تو کافی حد تک فرق پڑ سکتا ہے اور اصلاحات کی طرف ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ورنہ یہ جو حدود سے تجاوز کا سلسلہ ہے، یہ اب اگلے دور کے اندر ایسی سوسائٹی آپ کی کریٹ ہو جائے گی کہ یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اصلاح کہاں سے شروع کرنی ہے۔ ہونا تو دور کی بات ہے، کرنی کہاں سے؟ مادی حیات میں بھی، علمی زندگی میں بھی، روحانی طور پر بھی تھوڑا سا اپنی حیثیت کو سمجھنے، اپنے دائرہ کار کو سمجھنے اور حدود کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔